اس کے اغراض و مقاصد، یہ کہاں سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے، اور جو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بڑی پوری تحصیل میں سے چند لوگوں کو بلایا گیا ہے، اور جب بھی کوئی پروگرام اس طرح کا ہوتا ہے، ورک شاپس ہوتی ہے، تو یہ ایک طرح کا کلاس روم سمجھ لیں۔ جس طرح ایک کلاس روم میں بیٹھ کے بچے سیکھتے ہیں، اس طرح آپ تمام احباب، اور جس شوق سے آپ لوگ ہماری بات سن رہے ہیں، میں ابھی بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ شروع سے لے کے آخر تک سب لوگ بڑے انہماک سے جو ہے نا یہاں پہ جتنے بھی ہمارے پہلے اسٹیج پہ مقررین آئے، بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی، بڑی ڈیٹیل سے بات کی، اور میں ان کو ان باتوں میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ کوئی دن منانے کا مقصد، کوئی بھی جو ڈیز منانے یا اس طرح کے سیمینار کا مقصد بیسکلی ایک آگاہی ہوتی ہے، اور جو باتیں انہوں نے پہلے کی ہیں میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا، ان سب باتوں کو آپ نے یہاں سے لے کے جانا ہے۔ یہ پرنٹڈ میٹیریل بھی یہاں سے ملے گا۔ سب سے زیادہ بات ماؤں کی ہو رہی تھی، میں سوچ رہا تھا کہ باپو کا تو کسی نے نام ہی نہیں لیا، تو والدین کا بھی اس میں بڑا رول ہے۔ جتنے بھی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ اپنی فیملیز کو، اپنے محلے کے لوگوں کو، اپنے علاقے کو، جو یہاں پہ ٹیچرز ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو، جتنا ایک ٹیچر ایجوکیٹ ہوگا، ایک ماں ایجوکیٹ ہوگی، ایک ہیلتھ ورکر ایجوکیٹ ہوگی، ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آلریڈی اس پہ کام کر رہا ہے۔ اور یہ سچی بات ہے کہ میں کیونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہوں، میں اس لیے بات نہیں کر رہا کہ ابھی زلزلہ ہے، کووڈ ہے، ہمارے لوگ، ہماری ہیلتھ ورکرز، یہ ورلڈ فوڈ کے لوگ آئے ہیں ہمارے ساتھ، آ کے ملے ہیں، یہ ہماری ہیلتھ میں ایک اضافہ ہوا ہے، یہ لوگوں کو، محکمہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ان سے ایک انجیکشن ملا ہے، ایک یہ جو ہے نا فورس ملی ہے نئی، ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے سامنے، جو تنظیمیں WHO، بھی بنزین انکم سپورٹ پروگرام، یہ سب نے ریسرچ کے بعد، جیسے کہ پروفیسر محمد سین صاحب نے فرمایا کہ یہ جتنی یورپین کنٹریز ہیں، جتنے بھی سائنسٹسٹ ہیں، جب بھی کوئی تحقیق کر کے اینڈ تک پہنچتے ہیں تو وہاں سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ بات تو اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی ہے۔ وہ چاہے زمین گول کا معاملہ ہو، چاہے وقت کی پیمائش کا معاملہ ہو، چاہے ورلڈ فوڈ کا ہو، تو ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمارے پاس اللہ کے احکامات کے ذریعے ہم کو جو چیزیں بتا دی ہیں، ہم اگر ان پر عمل کریں، عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، تو یورپین کنٹریز، جو باہر کے جو ملک ہماری آ کے سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے پیرامیڈکس پوری دنیا میں اس وقت جو ہے نا پھیلے ہوئے ہیں۔ میں اس موقع پر اس جو ہے سیمینار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور پیغام دینا چاہوں گا۔ اس گھر کا آپ اندازہ کریں، خاص کر کے والدین، وہ مائیں جن کا ایک بچہ معذور ہے، اللہ نہ کرے کسی کا بچہ معذور ہو، لیکن غذائی قلت کی وجہ سے، پولیو کی وجہ سے، کسی AFP کی وجہ سے جس گھر میں ایک بچہ معذور ہے، تو اس کی ماں کی زندگی تو خراب ہوتی ہے، اس پورے خاندان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ہماری تھوڑی سی کوشش سے، ہماری تھوڑی سی اویئرنیس سے، اگر ہمارے بچے بچ سکتے ہیں، ہماری سوسائٹی کے بچے بچ سکتے ہیں، ہماری تحصیل ماشاءاللہ ایجوکیشن کے لحاظ سے بہت آگے ہے، تو مزید جو یہاں پہ جو خرابیاں ہیں وہ ہم سب نے مل کے آگے جا کے پیغام دینا ہے، اس سے یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا، یہ ڈائلسس سینٹر سمانی میں کھلا ہے، بیمبر ڈائلسس سینٹر، چنار جو ہے چنار ویلفیئر سینٹر والوں نے، چنار ویلفیئر ایک کشمیر دوست انجمن فلاح بہبود کی بہت زیادہ خدمات ہیں، اور پورے کشمیر میں اس وقت یہ مثالی ایک یہاں پہ ڈائلسس سینٹر ہے۔ میں بیک آپ کو لے کے جاؤں گا 1996 میں، 1996 میں ڈاکٹر نعیم صاحب بہت بہتر جانتے ہیں، DHO صاحب میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، کہ ہماری گورنمنٹ نے کچھ ڈائلسس مشینیں دیں۔ وہ ڈائلسس مشینیں مختلف اسپتالوں میں، DHOs میں، THQs میں اسی طرح پیک پڑی رہی 3-4 سال۔ جب 96-7 میں ان کو کھول کے انسٹال کیا گیا تو 2 سے 3 یا 4 پیشنٹ ڈائلسس کے ہوتے تھے ہمارے پورے اس علاقے میں۔ آج 20 سال کے بعد اس وقت میرپور ڈویژن میں جہاں ڈائلسس ہو رہی ہے، میں تو ذاتی طور پر وہ سارے سینٹر پہ گیا ہوں، میں جو کوٹلی میں بھی تعینات رہا ہوں، بمبر میں بھی، ایک ہفتے کے اندر، اگلے دن میں دیکھ رہا تھا میرپور، تو 500 ڈائلسس ایک ہفتے کے اندر میرپور ڈویژن میں ہو رہا ہے، جن کے 99 میں جو پیشنٹ بالکل نہ ہونے کے برابر تھے، 500 ڈائلسس ہو رہا ہے۔ تو میں ہیلتھ کے لوگوں سے، جو ہمارے یہاں میڈیکل سٹورز والے بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی وجوہات ہم لوگوں نے سوچنی ہے، دیکھنی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے۔ بینگ اے ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر، جب میں نے اس پہ غور کیا، ہمارے اسپیشلسٹ سے، نیفرالوجسٹ سے، یورالوجسٹ سے ہم نے جب یہ چیزیں ڈسکس کی، تو اس میں جو آپ لوگوں کے متعلقہ ہے وہ ایک ہے سیلف میڈیکیشن۔ سیلف میڈیکیشن یہ ہے کہ جب ایک بچہ گھر میں بیمار ہوتا ہے، کسی کو درد ہوا ہے، وہ دوسرے نے آ کے اس کی دوائی استعمال کرنی شروع کر دی۔ ایک نے اینٹی بائیوٹک سٹارٹ کی محلے میں، جی ڈاکٹر صاحب یہی بیماری ہوئی تھی، میں گیا تھا تو فلاں ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ دوائی دی تھی، وہ آگے اس نے لینا شروع کر دی۔ ہر بندے کے اگر بلڈ پریشر کی دوائی ایک 20 سال کا لڑکا کھا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی بہن یا اس کی وائف جو پریگننٹ ہے، جو بریسٹ فیڈ کروا رہی ہے، وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر جگہ پہ ڈاکٹرز موجود ہیں۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وداؤٹ ریکمنڈیشن آف ڈاکٹرز
اینٹی بایوٹک یا لمبے یوز کی دوائیاں استعمال نہ کریں. ہم لوگ رہی ہیں اس کے بارے میں آپ لوگ غور کریں, ڈی ایچ او صاحب سے رہنمائی لیں, ہمیں آپ کال کریں. یہ کلیور مارکیٹنگ پریکٹس سے ایک لفظ ہے کہ جو میڈیکل ریپ آتے ہیں وہ طوطے کی طرح جو ہے رٹی رٹائی چیزیں اپنی کمپنی کے آگے آپ کو دے جاتے ہیں اور آپ وہ چیزیں اٹھا کے مریض کو دے دیتے ہیں. کیلسون ڈی کے نام سے آ رہی ہے, پتہ نہیں کس کمپنی کی ہے, ملٹی نیشنل کمپنی کی ہے, وہ 120 روپے کی اویلیبل ہے. اسی کے متبادل 1300 کے 1400 کے فوڈ سپلیمنٹ آ رہے ہیں. آج کے اس مہنگائی کے دور میں اگر آپ فولک ایسڈ ہے, میں نے کینیڈا میں بھی کام کیا ہے, چائلڈ بیئرنگ ایج میں جیسے یہ ماں بچے کی صحت کے تعلق سے بات ہو رہی ہے, تو وہ چائلڈ بیئرنگ ایج 18 ایئر سے لے کے 44 ایئر تک 0.5 ملی گرام یہ پوری دنیا میں یہ دیا جاتا ہے. اور پریگننسی میں پہلے فرسٹ ٹرائمیسٹر میں وہ 5 ملی گرام ہے, اور وہ اضافہ کی 40 روپے کی 100 گولیاں اویلیبل ہیں. خاص کر کے گائنیکالوجسٹ جو یہاں بیٹھی ہیں یا جو ہماری لیڈی ڈاکٹرز ہیں یا ایل ایچ پیز ہیں, میری ان سے یہ التماس ہے کہ یہ جو فوڈ سپلیمنٹ آپ جب پیشنٹ کو اس کی افورڈیبلٹی کے حساب سے جو ہے اس کو جو ہے دوائی لکھیں, اور جب آپ گھر میں چیز آپ کوئی لے کے جاتے ہیں, اینٹی بایوٹک کو لے کے جاتے ہیں, تو اکثر مائیں غلط دوائیاں استعمال کرتی ہیں.